ارمان کی بیوی زرین جو کل تک ہنستی تھی، بولتی تھی، اچانک ایک دن خاموش ہو کر میکے چلی گئی۔ سب نے کہا نوکری کی ضد تھی، لیکن ارمان کی بے چین آنکھیں کچھ اور تلاش کر رہی تھی۔ مہینوں گزر گئے، پھر خبر آئی زرین اب نہیں رہی، لیکن دفنانے کے چند دن بعد ارمان کے دروازے پر ایک خط پڑا ملا، بغیر نام بغیر پتے کی۔ اندر ایک تصویر تھی زرین کی، مگر وہ زندہ تھی۔ پچھلے کونے میں دھند میں لپٹا ایک چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چہرہ ارمان نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ کہاں؟ یہ یاد آتے ہی ارمان کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ وہ فوراً اٹھا، سیدھا الماری کی طرف گیا اور پھر بچپن سے خالہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ میں ارمان کی دلہن بنوں گی، لیکن ارمان کو اپنی کلاس فیلو پسند آ گئی اور پھر اس نے اسی سے بیاہ کرنے کی رٹ لگا دی۔ خالہ بیچاری بیٹے کے سامنے کیا ہی بولتی، انہوں نے خاموشی سے ارمان کا رشتہ زرین کے ساتھ طے کر دیا۔ صحیح کہتے ہیں، کسی کے گھر پر بنائے جانے والے گھر کبھی پائیدار نہیں ہوتے۔ زرین کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کی موت پر ہر کوئی افسردہ تھا۔ مجھے بھی دل سے دکھ تھا، کیونکہ ارمان بیوی کی وفات کے بعد بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ ویسے تو میں نے کبھی بھی ارمان کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، لیکن خالہ اور امی کے کہنے پر میں اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھی، کیونکہ خالہ غیر خاندان سے بہو نہیں لانا چاہتی تھی، اس لیے میری منگنی جوڑ دی گئی۔ لیکن جب ارمان کو والدہ کے ارادوں کی بھنک پڑی تو وہ فوراً غصے میں آ گیا، اور پھر اس نے قسم کھا لی کہ وہ شادی کرے گا تو زرین سے کرے گا، ورنہ کسی سے نہیں کرے گا۔ اگر خالہ اس رشتے سے نہیں مانی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ خالہ ڈر گئی اور بیٹے کی بات ماننے کو تیار ہو گئی۔ یہاں میری پہلی منگنی ٹوٹی تو رشتے آنا بند ہو گئے۔ خاندان والے تو پہلے ہی حقیقت سے واقف تھے، وہ لوگ کیوں کر ایسی لڑکی سے رشتہ جوڑتے جس کا پہلے ہی رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ خاندان بھر میں میرا نام ارمان کے ساتھ جڑ چکا تھا، اس لیے اب خاندان میں کوئی بھی مجھ سے رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اماں اس بات سے بہت پریشان تھی۔ آئے روز رشتے والی کوئی نیا رشتہ لاتی اور پھر اماں اس میں کوئی نقص نکال کر رشتہ ریجیکٹ کر دیتی، کیونکہ انہیں آج بھی امید تھی کہ خالہ ارمان کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیں گی۔ ارمان رشتے میں میرے کزن ہوتے تھے۔ ان کی والدہ کہتی تھی کہ بیٹا تم دوسری شادی کر لو، کیونکہ مرنے والے تو واپس نہیں آ سکتے، مگر ارمان کہتے تھے کہ میرے دل پر ابھی بھی زرین کا راج ہے، اس کی جگہ کوئی اور عورت نہیں لے سکتی، کیونکہ میں کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ جب میں یہ سنتی تو دل بہت دکھتا۔ ان دنوں ارمان خود سے بیگانہ ہو گئے تھے، کپڑوں کا ہوش تھا، نہ کھانے پینے کا، بس بیٹھے منہ تکتے رہتے۔ ان کی یہ حالت پر خالہ بہت رنجیدہ رہتی تھی۔ ارمان اکلوتے بیٹے تھے اور گھر کا دار و مدار ان پر تھا، جبکہ انہوں نے دفتر سے 1 سال کی چھٹی لے لی تھی اور ہر وقت کمرے میں لیٹے رہتے تھے۔ موبائل میں ہر وقت زرین کی تصویریں دیکھتے رہتے اور اکثر واٹس ایپ پر اس کے بھیجے گئے پیغامات پڑھتے رہتے، بس اس کو دیکھ دیکھ کر وقت کاٹے سال ہونے کو تھا۔ ارمان کی چھٹی ختم ہو رہی تھی اور یہ بھی ابھی تک آفس جانے کے موڈ میں نہیں تھے، اس وجہ سے خالہ بہت پریشان تھی۔ ایک دن خالہ امی سے کہنے لگی کہ ارمان کا دل تو زرین کی یادوں میں اٹکا ہوا ہے، اس نے اپنی ہر ذمہ داری کو بھلا دیا ہے۔ امی نے کہا تو اس پر ذمہ داری ڈالو گی تو وہ احساس کرے گا نا، تم ہی کوئی راہ بتاؤ آپا، کیا کروں؟ خالہ نے سوال کیا۔ امی کہنے لگی اس کی دوسری شادی کر دو۔ میں نے سمجھایا آپا، میں نے بہت کہا ہے، گھنٹوں سمجھاتی ہوں مگر وہ نہیں مانتا، میں پھر کیسے کسی لڑکی کی زندگی خراب کروں؟ تب امی نے میری طرف دیکھ کر کہا، ماشاء اللہ، شازمہ سمجھدار ہے اور تم سے پیار کرتی ہے، ارمان تمہارا دکھ درد اچھی طرح سمجھ جائے گا، تم کسی طرح ارمان کو راضی کر لو تو شازمہ سے اس کا نکاح کرا دیتی ہیں، یہ خود اسے سنبھال لے گی، عورت سمجھدار اور محبت کرنے والی ہو تو کیا نہیں کر سکتی۔ خالہ بولی، اچھی طرح سوچ لو بہن، تم بیوہ ہو، اس بچی کا باپ ہے نہ کوئی بھائی، ایسا نہ ہو کہ یہ کل کو دکھی ہو اور ہم تم ایک دوسرے کو کوستی رہیں۔ تبھی امی نے کہا، دکھ میں اپنے کام آتے ہیں، ارمان کوئی غیر نہیں، تم سب ہمارے اپنے ہو، تم اس بات کی فکر مت کرو، اپنے بیٹے کو راضی کر لو، اسے زندگی کی طرف لانا شازمہ کا کام ہوگا۔ کیوں بیٹی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ جی اماں، میں نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ شروع سے میں امی کی ہر بات مانتی تھی، ماں نے بچپن سے مجھے فرما برداری سکھائی تھی۔ خالہ نے گھر جا کے ارمان کو سمجھایا، جب اس نے انکار کیا تو خالہ اتنی روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ ماں کو اس صورتحال میں دیکھ کر وہ گھبرا گیا، ان کا اندر کا نرم دل انسان جاگ گیا، وہ بھاگے بھاگے ڈاکٹر کو بلا لائے۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، زیادہ تر اس طرح کے معاملات میں لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں تو اکثر ان کی موت کوما میں ہی واقع ہو جاتی ہے۔ والدہ تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں تو تم ان کی خواہش پوری کرو۔
اور خدا سے اچھائی کی امید رکھو۔ ارمان نے اس حقیقت کو قبول کر لیا اور ماں کی طبیعت بہتر ہونے پر کہا کہ آپ جو چاہیں گی میں وہی کروں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر لڑکی کو سمجھا دے کہ میں اسے وہ پیار نہ دے پاؤں گا جو زرین کو ملا۔ ماں نے کہا وہ لڑکی کوئی غیر نہیں جس کو کوئی سمجھانے کی ضرورت پڑے گی، وہ ہر بات پہلے سے ہی سمجھتی ہے۔ ارمان بولے وہ کوئی بھی ہو اس کو کہہ دینا کہ وہ مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ خالہ کے لیے یہی غنیمت تھا کہ اس نے ہاں کر دی تھی، آگے بیوی کا کام تھا۔ مجھے انہوں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ پہلے تم کوئی توقع نہیں رکھنا، ارمان کو اس کے حال پر چھوڑ دینا تو وہ تمہاری قربانی محسوس کر کے تمہاری طرف مائل ہو جائے گا اور زرین کی یاد اس کے دل سے مٹ جائے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خالہ اور میں آپس میں ایک ہو گئے۔ ارمان الگ الگ چپ چپ رہتے، سارا دن زرین کی تصویریں دیکھتے رہتے۔ ایک دن خالہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹی کسی طرح تم ان تصویروں کو اس کی آنکھوں سے دور کر دو، تب شاید یہ تمہاری طرف دیکھنا شروع کر دے گا۔ تم زرین بن کر اس کی اس کمزوری کو دور کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کیسے خالہ؟ تو کہنے لگی اس کے لیے زرین جیسی عادتیں اپنانی ہوں گی۔ میں نے کہا خالہ آپ بتائیں کہ اس کی عادتیں کیسی تھیں؟ مجھے خالہ نے کافی باتیں بتائیں اور اس کے سوٹ کیس بھی دے دیے جس میں اس کے نئے جوڑے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک جوڑا نکالا، نہا دھو کر بنا سنگار کیا اور جوڑا پہن کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھے زرین کے روپ میں دیکھ کر خوش ہوں گے، مگر نہایت ناگواری سے انہوں نے مجھے دیکھا اور ڈانٹ کر کہا شازمہ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں تو تم کو ایک عقل مند لڑکی سمجھ رہا تھا، تم تو اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہو۔ ایسی حرکتیں کر کے کون کسی کا دل جیت سکتا ہے؟ الٹے میرے زخم ہرے کر دیے۔ میں بولی آپ کو خوش دیکھنے کے لیے میں نے یہ سوٹ پہنا تھا، ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کرتے ہوئے مجھ پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ کہنے لگے ایسا رنگ بھرنے سے تم میرا دل نہیں جیت سکتی، اب تو میرا دل مت جلاؤ، چلی جاؤ میرے سامنے سے، ایسی حرکت آئندہ نہ کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ان کے لہجے کی سختی نے میرا دل چھلنی کر دیا۔ میں روتی ہوئی اوپر کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ کر خوب روئی، یہاں تک کہ دل کا بوجھ آنسوں میں بہہ گیا۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آہٹ سنائی دی، دیکھا تو دروازے پر ارمان کھڑے تھے۔ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر انہیں احساس ندامت ہوا۔ وہ کہنے لگے آؤ میرے کمرے میں بیٹھو اور مجھے معاف کر دو۔ میں نے جذبات میں آ کر اتنا کچھ کہہ دیا، معذرت، ہم نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، بس تم زرین کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ میں نے کہا مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے بالکل بھی برا نہیں منایا، مجھے پتہ ہے کہ آپ زرین سے اتنی محبت کرتے ہیں، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، غلطی میری تھی، معافیاں آپ مانگ رہے ہیں۔ اس دن کے بعد سے ارمان مجھ سے پیار سے بات کرنے لگے، پھر یوں ہماری زندگی معمول کے مطابق گزرنے لگی۔ اگرچہ ارمان کے پیار میں بناوٹ اور رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، مگر پھر بھی غنیمت تھا کہ میری جیت ہو گئی تھی۔ ایک دن جب میرے شوہر دفتر گئے ہوئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ باہر کوئی صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ارمان کی بیگم سے ملنا ہے۔ میں حیران ہو گئی، یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تم ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ پھر میں دوپٹہ سر پر لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اس شخص نے کہا مجھے ارمان کی بیوی زرین سے ملنا ہے، آپ ان کو بلا دیں۔ میں نے بتایا کہ زرین تو فوت ہو چکی ہے، میں ارمان کی دوسری بیوی ہوں، بتائیے کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو انہی سے کام تھا، ان کی کچھ تصویریں میرے پاس تھیں، میں ملک سے باہر تھا، زرین نے مجھ سے بے وفائی کی اور ارمان سے شادی کر لی۔ میں نے سوچا کہ اس کی امانت اس کو لوٹا دوں، لیکن افسوس، کوئی بات نہیں، زرین کے خطوط اس کے شوہر کو دے دوں گا، مجھے امید ہے کہ وہ خطوط مجھ سے ضرور خرید لیں گے تاکہ اپنی عزت بچا سکے۔ اس آدمی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی، سوچا کہ ایسا گھٹیا اور گرا ہوا شخص ہے، یہ مرنے کے بعد بھی زرین کو نہیں بخش رہا۔ بہرحال میں اپنے شوہر کو مزید دکھ سے بچانے اور ان کی عزت کی خاطر میں نے استدعا کی کہ آپ یہ خطوط مجھے نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں؟ جو بھی ان کی قیمت دیتے مجھے تو انہیں بیچنا ہی ہے۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ خط یہی ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے، اگر آپ سمجھ سکیں۔ اس کے لہجے کے یقین سے میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تبھی میں نے کہا دیکھیں مسٹر رضا، میں آپ کو نہیں جانتی، مگر آپ ایک اچھے انسان نظر آتے ہیں، براہ کرم اس راز کو راز ہی رہنے دیجیے۔ آپ اگر ضرورت مند اور مجبور ہیں تو ان کی قیمت دینے کو تیار ہوں میں، آپ رقم بتا دیجیے۔ اس نے کہا 1,00,000 روپے۔ اس وقت 1,00,000 کی رقم بہت ہوتی تھی، سوچا کہ کہاں سے لاؤں 1,00,000 روپے، خالہ بھی گھر پر نہیں تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ بولے میں چلتا ہوں، پھر آ جاؤں گا ارمان صاحب سے بات کرنے کو۔ میں نے کہا نہیں آپ پھر مت آئیے گا، میں آپ کو نقد رقم تو نہیں دے سکتی، البتہ میرا کچھ زیور ہے وہ لے لیں، خط مجھے دے دیجیے۔ میں نے جلدی سے اپنا زیور نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا، اس کی بانچیں کھل گئی۔
اس نے جلدی سے زیور سمیٹ کر بریف کیس میں رکھا اور خطوط کا پلندہ میرے حوالے کر کے چلتا بنا۔ میں نے خطوط کھول کر پڑھنے ہی لگی تھی کہ ایک دو خط پڑھے، پھر اس لفافے کو واپس ڈال لیا۔ خطوط میں والہانہ محبت کا اظہار تھا۔ زرین کی لکھائی میں دیکھ چکی تھی، اسی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے وہ خطوط تھے۔ اس کے ساتھ اس شخص نے ایک تصویر بھی اس لفافے میں ڈال دی تھی، جس میں زرین اس کے بہت قریب بیٹھی ہنس رہی تھی۔ یہ خطوط میں نے ارمان کی عزت بچانے کی خاطر خریدے تھے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اگر وہ گھٹیا شخص بلیک میلر ہوا تو دوبارہ کچھ نہ ہو، کچھ لے کر آ نہ جائے، پھر میں کہاں سے پیسے لاؤں گی؟ میں نے اس واقعے کا ذکر اپنی خالہ اور ارمان سے اس لیے نہیں کیا کہ خالہ کو زیور جانے کا صدمہ ہوگا اور ارمان کو زرین کے کھوٹے عشق کا۔ دونوں ہی مجھے عزیز تھے، ان کو دکھ دینا نہیں چاہتی تھی۔ اب میں ان خطوط کی وجہ سے سخت پریشان تھی کہ ان کو کہاں چھپاؤں۔ جگہ بدلی لیکن کوئی بھی جگہ محفوظ نہ ملی۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ کہیں یہ میرے شوہر کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ تنگ آ کر میں نے ان کو جلانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن میں انہیں جلا رہی تھی کہ اچانک ارمان آ گیا۔ میں تصویر جلا چکی تھی اور خط بھی، بس آخری خط جل رہا تھا۔ ارمان نے پوچھا کیا جلا رہی ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا کچھ نہیں۔ اسے شک پڑ گیا اور خط کا جو ٹکڑا جل رہا تھا اس نے اٹھا لیا اور بجھا کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا میرے پیارے محبوب۔ ان کو بہت غصہ آیا، مجھ سے پوچھا کون ہے؟ سب جلا ہونے کی وجہ سے انہوں نے تحریر پر غور نہیں کیا، ورنہ وہ زرین کی تحریر پہچان لیتے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا لیکن میں نہ بتا سکی وہ شخص کون ہے اور میں کیسے جانتی ہوں، جبکہ میں خود نہیں جانتی تھی۔ مگر ان کی ایک شرط تھی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتا دو۔ اسی ضد میں بالآخر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ ایک پل میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ بہت روئی۔ اب میں کہاں جاؤں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میری شادی کے 4 ماہ بعد امی کا انتقال ہو گیا۔ میرا کوئی میکا نہ تھا۔ سڑکوں پر روتے پھرتے اندھیرا چھا گیا۔ اچانک کمزوری محسوس ہوئی۔ یاد آیا صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں بھوک سے نڈال سڑکوں پر پھرتے پھراتے بازار کے سامنے پہنچ گئی۔ وہاں لنگر کے لیے لوگ قطار بنائے ہوئے تھے، میں بھی ان میں کھڑی ہو گئی۔ جب میری باری آئی تو میں نے ہاتھ آگے کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ لنگر ہمارا پرانا ملازم شارک بابا تقسیم کر رہا تھا۔ بابا نے مجھے پہچان لیا اور بولا بی بی جی آپ یہاں؟ میں نے مختصر اپنا حال بتایا۔ مجھے اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیوی کو ہدایت کی کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بابا نے بتایا کہ یہ ارمان صاحب نے پیسے دے کر زرین بیوی کے ایصال ثواب کی خاطر ہر جمعرات کو غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ میں اس طرح یہاں آیا تھا۔ میں نے کہا بابا فی الحال آپ ان سے ذکر نہ کریں کہ میں کہاں ہوں، ایک دن وہ ضرور پشیمان ہوں گے۔ اسی دن میری جیت اور مرحومہ زرین کی محبت کا آخری دن ہوگا۔ بابا نے کہا میں تب تک ان کے گھر رہوں گی۔ وعدہ کر لیا کہ میرے متعلق ارمان پوچھیں گے مگر آپ بتانا مت۔ انہی دنوں میں امید سے تھی مگر مجھے ابھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ طبیعت خرابی پر بابا کی بیوی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جس نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ ادھر 2 ماہ بعد وہ شخص ایک بار پھر گھر آیا۔ اب کی بار اس کی ملاقات ارمان سے ہوئی۔ اس نے ارمان سے کہا کہ آپ کی پہلی بیوی زرین کی ایک امانت آپ کی دوسری بیوی کو دے گیا تھا، مگر وہ چند تصویریں میرے پاس رہ گئی تھی، وہ دینے آیا ہوں۔ پھر اس نے اپنی اور زرین کی تصویر ارمان کو دے دی، کہا کہ آپ کو مفت میں نہیں ملے گی، خریدنا چاہتی ہیں تو خرید لیں۔ میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت بڑی رقم درکار ہے۔ ارمان، زرین اور اس آدمی کی تصویر دیکھ کر سارا معاملہ ان کی سمجھ میں آ گیا۔ اپنی محبت کو موت کے بعد کی رسوائی سے بچانے کی خاطر انہوں نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے وہ تصویریں لے لی اور کہا کہ اگر اور کچھ بھی تمہارے پاس ہے تو لے آؤ، قیمت لے لو، مگر بار بار یہ خریداری نہیں چلے گی۔ اس کے بعد اگر تم آئے تو پھر یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا مجبوری آدمی سے ایسے کام کروا دیتی ہے، ورنہ میں اتنا برا نہیں تھا۔ زرین مجھ سے بے وفائی نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا۔ رقم لینے کے بعد وہ آدمی پھر کبھی نہ آیا، مگر اس کا دوبارہ آنا مجھ پر ایک احسان تھا، کیونکہ سارا معاملہ میرے خاوند کی سمجھ میں آ گیا تھا، بلکہ انہیں میری قدر بھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے موبائل میں تمام موجود تصاویر ڈیلیٹ کر دی۔ خالہ سے کہا کہ زرین کی ہر نشانی بھی مٹا دے، گھر میں اس کی کوئی یاد باقی نہ رہے۔ اب وہ اپنے کیے پر پچھتاتے اور میرے لیے تڑپتے تھے۔ وقت کے ساتھ ان کی تڑپ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میری قدر اور محبت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بابا نے آ کر مجھے ان کی حالت بتائی تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر بابا نے اور ان کی بیوی نے مجھے سمجھایا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار ہو جائے، ہم آپ کی خالہ کو بلا لیتے ہیں۔ میری آمادگی پر بابا نے خالہ کو بتایا کہ آپ کی بہو میرے گھر میں ہے۔ جس دن صاحب نے ان کو نکالا تھا اس دن میں ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ ہم اور بیگم صاحبہ اچھے حالات کا انتظار کر رہے تھے، خدا کوئی سبیل نکالے تو بیوی واپس اپنے گھر چلی جائیں۔
خالہ نے بابا کو دعائیں دی اور کہا خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے میری بھانجی کو اس بے رحم دنیا میں گم ہونے اور ہمیں بڑی بدنامی سے بچا لیا۔ پھر آ کر بیٹے کی طرف سے معافی مانگی اور گھر چلنے کو کہا۔ میں نے کہا آپ مجھے لے جا رہی ہیں، اگر ارمان نے مجھے قبول نہ کیا تو پھر گھر سے نکال دیا تو آپ کیا کریں گی؟ خالہ بولی بیٹا ایسا نہیں ہوگا، ارمان خود تمہارے لیے بہت پریشان ہے، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، تمہاری غلطی ہے کہ جب وہ نامراد آیا تو تم انتظار کرتی، میں جب واپس آتی تو مجھے زرین کی خطوط دیتی اور سارا حال بتا دیتی، یوں آج تم دربدر نہ ہوتی۔ ہمیں ہمیشہ بزرگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اگر وہ بدبخت شخص دوبارہ نہ آتا تو کبھی بھی ارمان کے دل سے غلط فہمی دور نہ ہوتی۔ مرد کے دل میں ایک بار شک آ جائے تو سمجھو شیشے میں بال آ گیا۔ خیر خالہ مجھے گھر لے آئیں، ارمان کو بھی برا بھلا کہا، اس کا کون سا ایسا رشتہ دار تھا جو اس کو سنبھالتا؟ یہ تو شکر کرو کہ بابا نے تم پر احسان کیا، وہ کافی بوڑھے آدمی تھے، میرے سسر صاحب کے وقت سے ملازم تھے، خدا نے میرا گھر آباد کرنا تھا اس لیے ناممکن کو ممکن بنا دیا، سچ ہے وہ جو چاہے ہو جاتا ہے، میں اپنے رب کی بہت مشکور ہوں کہ اپنے گھر آباد ہوں۔ زرین کی اصلیت کھلنے کے بعد اس کی یاد خود بخود ارمان کے دل سے محو ہو گئی، بھلا دھوکے باز کو کون یاد رکھتا ہے۔ دن گزرتے رہے، میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی، ارمان مجھ سے بہت خوش تھے، ان کی بیٹی میں تو جیسے ان کی جان بستی تھی، باپ بیٹی کو لاڈ پیار کرتے دیکھتی تو بہت خوشی ملتی، کیونکہ میں ساری زندگی باپ کے پیار کے لیے ترستی رہی تھی۔ کسی بیٹی کو باپ کی تعریفیں یا کسی باپ کو بیٹی کو پیار کرتا دیکھتی تو دل میں یہ حسرت شدت سے انگڑائی لیتی کہ کاش میرے والد میری پیدائش سے پہلے مجھے چھوڑ کر نہ جاتے تو آج میں بھی نارمل بچوں کی طرح ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ میرے والد سعودی عرب کمانے کے واسطے ایسا گئے تھے کہ کبھی لوٹ نہ سکے، میری شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، میری خالہ وفات پا چکی تھی، میں 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ ایک روز رات کو اتنی دیر سے گیٹ بجتا رہا کہ ملازموں کی غیر موجودگی میں مجھے دروازہ کھولنا پڑا۔ سامنے موجود شخصیت کو میں دیکھ کر حیران رہ گئی، میں نے آج تک صرف تصویروں میں انہیں دیکھا تھا، میری یادداشت بہت تیز تھی، انہیں دیکھ کر میں فوراً پہچان گئی کہ وہ کوئی اور نہیں میرے والد صاحب ہیں۔ بغیر ان سے کوئی سوال کیے گلی میں ہی ان سے لپٹ گئی اور پوچھنے لگی کہ اتنے سالوں تک وہ کہاں گئے تھے۔ والد صاحب روتے رہے، بتانے لگے کہ وہ ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس گئے تھے جس کی وجہ سے وہ ہم سے رابطہ نہ کر سکے۔ دراصل میرے والد جس شیخ کے ہاں ملازم تھے اس کی بیٹی والد صاحب سے متاثر ہو کر دل ہار بیٹھی تھی، لیکن والد صاحب کسی طور پر اس کی کہی گئی باتوں میں نہ آئے۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے روتے ہوئے میرے والد پر جھوٹا الزام لگوایا۔ شیخ نے سزا کے طور پر بیٹی کی شادی میرے والد سے کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن والد صاحب کسی صورت راضی ہونے کو نہیں آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میری ماں سے بے وفائی سے پہلے اس بات کو مناسب سمجھا کہ وہ ساری زندگی جیل میں رہے۔ اب جب کہ وہ بازیاب ہو چکے تھے وہ گھر لوٹ آئے۔ اس عورت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اس نے معافی مانگی اور ڈھیر سارا پیسہ تلافی کے طور پر والد صاحب کے ساتھ بھیجا۔ والد صاحب گھر گئے تو انہیں میری شادی کی خبر ملی، فوراً مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر دوڑے چلے آئے، وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ سارا دن میں والد صاحب سے مل کر باتیں کرتی، وہ میرے بارے میں جان کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ زندگی میں کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر فیصلے نہ کریں، رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، ان میں بھروسے کی ڈور ہی سب کچھ ہوتی ہے، جس دل میں شک ہو وہاں محبت دم توڑ دیتی ہے۔ ماں، بیوی، بیٹی، بہن، ہر رشتہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ سچ جانے بغیر کسی پر الزام نہ لگائیں اور جب اپنی غلطی کا احساس ہو تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ یا اللہ ہمیں رشتوں کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں ظالم نہیں سمجھدار اور رحم دل انسان بنا دے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور اعتماد کا نور عطا فرما، جو بیٹیاں ظلم سہ رہی ہیں ان کے نصیبوں کو سنوار دے، اور جو باپ بیٹیوں سے دور ہیں انہیں ملنے کے ایسے لمحے عطا فرما جن میں صرف خوشیاں ہوں، آنسو نہ ہوں، آمین۔